میری شرافت کے قصے ابھی لوگوں کی زبان پر تھے۔ سارا خاندان میری پاک دامنی کے بارے میں باتیں کرتے تھے، لیکن آج کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ شاید میں پورے خاندان میں بدنام ہو جاتی، کیونکہ جب رات کو میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دو جو میں نے اس سے کسی وجہ سے لیے تھے۔ جب میں نے کہا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ پھر وصولی تو کرنا پڑے گی، اور اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ اگر نہیں پیسے تو میری بات مانو، اس کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ یہ میں سمجھ گئی تھی، کیونکہ عورت ایک آدمی کی نظر سمجھ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں مجبور ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جب ایک عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں مجبور ہوں تو سب اس کا فائدہ اٹھائے بنا ویسے نہیں رہتے۔ وہ آدمی میرے قریب آیا اور مجھے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ پیچھے بھی ایک میرا نام سمینہ ہے۔ میری 3 جوان بیٹیاں تھیں، 2 کی عمر شادی کی ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بہت عرصے تک بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی 2 بیٹیوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ لوگ اس کے جاننے والے تھے جہاں وہ کام کرتا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر تھا جہاں میرا خاوند بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن میری بیٹی ان کو سامان دینے گئی تو وہاں رہنے والا کاشف میری بیٹی کو پسند کر بیٹھا اور انہوں نے رشتہ بھیج دیا۔ وہ ہم سے زیادہ امیر تھے، ہم سفید پوش لوگ تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے ہی میری بیٹیوں کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ وہ حیثیت میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، ایسے گھروں میں بیٹیوں کی شادی کرو تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات ٹھیک کریں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ کسی اچھی جگہ پہ ہو، جو کمی اسے ہمارے گھر میں ہے وہ وہاں نہ ہو، اس لیے انہوں نے رشتہ کروا دیا۔ میں اس رشتے کے خلاف تھی۔ میرا شوہر اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد میری بیٹی کے سسرال والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رخصتی چاہیے، جبکہ میرے شوہر کو گئے ہوئے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میرے شوہر ایک عرصہ بیماری میں رہے تھے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، پر ان لوگوں نے کہا کہ رخصتی دیں، نہیں تو بتا دیں، آپ کا جو بھی فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارا بیٹا پہلے ہی 1 سال سے انتظار کر رہا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ رخصتی دے دیں گے، پر آپ لوگوں کے والد صاحب بیمار ہو گئے، اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب انہوں نے واپس تو نہیں آ جانا۔ کچھ بھی ہو جائے، جانے والوں کے ساتھ بندہ نہیں جا سکتا اور نہ ہی سرگرمیاں روکی جا سکتی ہیں۔ اور آپ کے والد کے جانے کے بعد آپ نے کھانا پینا تو نہیں چھوڑ دیا نا؟ زندگی کے معاملات تو چل رہے ہیں۔ یہ لوگ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ خیر میں نے کہا تھا کہ ہم رخصتی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے جہیز کی کوئی بات نہیں کہی تھی اور کہا تھا کہ جو کچھ آپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہیں دے دیں، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک اچھا جہیز بناتی، کیونکہ میرا گزارا اپنے خاوند کی پینشن پہ ہونا تھا۔ میں نے اس کے لیے کچھ برتن کپڑے لیے تھے۔ ہمارے گھر میں صرف ایک فنکشن تھا، کیونکہ میرے خاوند کی موت کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ جس دن رخصتی کا دن تھا وہ لوگ آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا جہیز کدھر ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ وہ اس کمرے میں ہے۔ ان کو اس کمرے میں لے گئی اور میں نے دکھایا اور کہا کہ آپ بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے منہ بنا لیا کہ یہ کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ صرف چند برتن اور کپڑے، آپ کی بیٹی اس میں گزارا کرے گی اور زمین پہ سوئے گی، بیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا آپ نے۔ میں نے کہا کہ میں نے جو دیا ہے اپنی بیٹی کو اچھا دیا ہے، آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو بنا دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیں گی، آخر بیٹیوں کو تو یہ لوگ دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو صرف برتن اور چند کپڑے دے کر فارغ کر دیں گی۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان چند گھنٹوں میں جہیز کا انتظام تو نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم کچھ دن تک گزارا کر لیں گے اور ان کے کمرے کا فرنیچر لے لیں گے، بے شک آپ اپنے داماد کو دے دیں، آپ کی بیٹی کے ہی کام آئیں گے۔ میں نے کہا میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں نے تو یہ سارا انتظام بھی قرض پہ کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ تو بہت ہی غریب لوگ ہیں، ہم نے تو ان کا گھر دیکھا تھا، گھر تو ان کا اچھا تھا، کھانا پینا بھی اچھا تھا، پہننا اوڑھنا بھی صحیح لگ رہا تھا، لیکن یہ تو لگتا ہے بالکل ہی غریب اور بھوکے ننگے ہیں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پیسوں کا انتظام کریں،
کوئی بات نہیں، رخصتی 7 بجے ہونی تھی، رخصتی ہم لیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ بتائیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے بارات چلی گئی تو پھر کون میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ میں جب کمرے میں گئی تو میں رو رہی تھی۔ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، امی آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے آج رخصت کرنا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ میں اٹھی، میں نے اپنی الماری میں دیکھا تو میرا زیور پڑا تھا جو بالکل تھوڑا تھا، اور اتنے تھوڑے پیسوں میں وہ لوگ نہیں مانتے۔ ان لوگوں کی طبیعت سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کم سے کم 5-6 لاکھ کا تو بولیں گے، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ انکار کر دو، لیکن اس نے کہا تھا کہ اللہ کی بندی یہ اچھا رشتہ ہے تو اس رشتے کو تم کیوں کہہ رہی ہو کہ میں انکار کر دوں؟ لڑکا بھی سلجھا اور اچھا ہے۔ لیکن اب میں نے ان کے ماں باپ کو دیکھا جو بہت ہی لالچی اور ظالم تھے، جنہوں نے مجھے 3-4 گھنٹے کا وقت دے کر یہ کہہ دیا کہ پیسوں کا انتظام کریں۔ میں پریشان بیٹھی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کمرے میں رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میاں میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ اگر میری بیٹی کی بارات چلی گئی اور اس کو طلاق ہو گئی تو کوئی بھی اس سے زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ اتنے میں میرے پیچھے ایک آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، بہن میری بات سنو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ میری بیٹی کی ساس کا بھائی تھا جو 60 سال کا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بہن بہت ظالم ہے، وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آپ کے شوہر دنیا میں نہیں ہے، اب آپ اتنے سارے پیسوں کا انتظام کہاں سے کریں گی؟ میں نے ان کو سب بتایا کہ شاید وہ اپنی بہن کو سمجھائے اور پیسوں کا انتظام 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا، پر اس نے کہا کہ وہ نہیں مانے گی، اس کو ابھی پیسے چاہیے، نہیں تو وہ بارات لے کر یہاں سے چلی جائے گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور میں رونے لگی۔ اس نے کہا، دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ مجھے بعد میں لوٹا دیجیے گا۔ یہ بات میں نے سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے کہا، ہاں اب تو ہماری رشتہ داری ہے، میرا بھانجا آپ کی بیٹی کا شوہر بن رہا ہے اور آپ کی بیٹی مجھے اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے، اور میں اپنی بیٹی کا گھر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس آپ مجھ سے پیسے لے کر میری بہن کو دے دیں تاکہ وہ خاموش ہو جائے اور رخصتی کرا لے، لیکن مجھے پیسے ضرور واپس کر دیجیے گا کیونکہ میں بھی اس کا بھائی ہوں۔ جب وہ آپ کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتی ہے تو پھر سوچیں، میرے ساتھ تو بہت برا سلوک کر سکتی ہے، مجھے گھر سے بھی نکال سکتی ہے کیونکہ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، میں اس کے گھر میں رہتا ہوں۔ میں اس حال پہ خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا تھا، شاید اس لیے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا، کیونکہ اس کے اپنے خاندان میں بیٹی کا رشتہ مانگنے والے بہت لوگ تھے، مگر میرے شوہر نے ان کو رشتہ نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا بڑا شکریہ۔ 2 گھنٹے بعد پیسے لے آیا۔ اس کی بہن نے مجھے 3 گھنٹے کا وقت دیا تھا، میں نے وہ پیسے اس کی بہن کو دے دیے۔ میں نے کہا، یہ 6 لاکھ ہیں، اس میں آپ میری بیٹی کے لیے سامان لے لیجئے گا۔ انہوں نے کہا، ایسا ہی ہوگا، آپ نے تو جلدی پیسوں کا انتظام کر لیا، ارے جب پیسے پاس تھے تو آپ سامان بھی بنا دیتی۔ میں نے کہا، نہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ادھار لیے ہیں۔ اس بات پر اس عورت نے کچھ بھی نہیں بولا، بس یہ کہہ دیا کہ ہاں بیٹی کا گھر بچانے کے لیے تو لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، آپ نے تو پھر بھی کسی سے پیسے مانگے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جب اس نے مجھ سے اس طرح سے بات کی تو میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میری بیٹی کی ساسو ماں ہے، یہ اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ لیکن میں اب تھوڑی سی مطمئن تھی کہ اسی گھر میں اس کا ایک نیک دل ساس کا بھائی بھی رہتا تھا جس نے میری اتنی پرواہ کی، وہ میری بیٹی کی بھی تو پرواہ کرے گا، اس کا ساتھ ضرور دے گا، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ بس نئے رشتوں کے ساتھ نئی امیدیں باندھ لیں اور میری بیٹی رخصت ہو کے چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ اپنے شوہر کا ہر کہنا ماننا، سسرال کی خدمت کرنا اور کڑوا گھونٹ بھر کر سب کچھ سہ جانا، وہاں رہنا، ابی نہ کرنا۔ میری بیٹی سمجھدار تھی، سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پتہ نہیں کون سی میری نیکی میرے کام آ گئی تھی جو آج میری عزت بچ گئی۔ دوسری میری بیٹی چھوٹی تھی، اس کا میں نے ابھی 3-4 سال تک میں نے نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی اور کم سن بھی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کی لیٹ رخصتی دوں گی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صرف ایک ہی خاندان تھا جو گھر میں رکا تھا، لیکن وہ لوگ بھی میرے اپنے ہی تھے۔
میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پہ اچانک دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس ٹائم میرے کمرے میں کون آ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ دستک گیٹ پر ہو رہی تھی اور گیٹ میرے کمرے کے سامنے تھا۔ یہ شادی والا گھر تھا اور گیٹ ہمارے پچھلے صحن میں کھلتا تھا اور ہمارا صحن جو تھا آگے کی طرف تھا۔ میں نے کہا اس ٹائم کون ہو سکتا ہے، اور جو بھی ہے رات کے 12 بج رہے تھے۔ شادیوں میں تو 12 11 بج ہی جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ زیادہ دیر نہ ہو۔ یہ پیسوں والے معاملات نہیں ہوتے تو میں نے 7 بجے کا وقت رخصتی کے لیے طے کر دیا تھا۔ پیسوں کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ہمارا کمرہ گیٹ کے سامنے تھا جس میں اور میرا شوہر رہتے تھے۔ ہم نے بچیوں کو دوسرا کمرہ دیا ہوا تھا جو ہمارے کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی اور میں ڈر کے مارے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں رات کے اس ٹائم کون آ گیا ہے۔ خیر میں ہمت کر کے جب آگے بڑھی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اس بیٹی کی ساس کا بھائی کھڑا تھا جس کو میں نے ابھی ابھی رخصت کیا تھا۔ یہ تو وہی آدمی تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اس نے تو اتنی بڑی مصیبت سے مجھے نکالا تھا، اس لیے اس کو دیکھا تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی آپ یہاں پر کیا ہوا، کوئی کام تھا آپ اس وقت؟ اس نے کہا دیکھیں آپ کی اور میرے بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں صرف ہم دونوں کو ہی پتہ ہے، تو پھر میں کیوں نہیں آ سکتا ہوں؟ شاید وہ پیسوں کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں۔ میں یہ بات سن کے پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے تو آپ سے پیسے لیے تھے، تو 1 گھنٹے بعد میرے پاس پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے میرے پیسے واپس کرو، مجھے تو میرے پیسے چاہیے۔ یہ آدمی تو اچانک سے بدل گیا، اس کے تو الفاظ اور لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ یہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس سے 4 5 سال پہلے قرضہ لیا ہے اور ابھی تک اس کو لٹا نہیں رہی۔ اس لیے وہ میرے سر پہ آ کھڑا ہو کے مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے ابھی پیسے چاہیے، ورنہ یہ بات سب کو بتا دوں گا کہ آپ نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں اور میرے ہی پیسوں سے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کیا ہے، اور تمہاری بیٹی کو بھی بتا دوں گا کہ تمہاری ماں نے مجھ سے پیسے لے کر تمہارے جہیز کا انتظام کیا ہے۔ میں نے اسے کہا نہیں نہیں اس کو نہ بتانا۔ میں منتیں کرنے لگی لیکن اس پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر کس قسم کا آدمی تھا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے پیسوں کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے۔ آدھی رات کو یہ میرے کمرے میں کیوں آ گیا، وہ بھی ایک ایسے دروازے سے جو میرے کمرے میں کھلتا تھا؟ مجھے اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا رحم کرو، پہلے تو میرا مسئلہ سمجھا تھا، اب دوبارہ سے ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب میں نے رونا شروع کر دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بیچاری اکیلی عورت ہو، تمہارا شوہر نہیں ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں کچھ وقت چاہیے تو تم لے لو اور پیسے جمع کر لو، بلکہ تمہیں پیسے واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر تم نے میری ایک بات مان لو۔ اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپا، جبکہ میں نے اسے کہا کون سی بات جس کی وجہ سے تم مجھے پیسے سارے معاف کر دو گے؟ اس نے جو بات کہی اس کو سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں میری بہن کا پتہ ہی ہے، وہ ایک بد زبان بدتمیز عورت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کبھی میری شادی کا نہیں سوچا، مگر اب میں اپنی شادی خود کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنی بہن کی بہو کی سانس پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، تمہارے پیسے کسی بھی طرح واپس کر دوں گی۔ اس نے کہا ارے تم سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ تم تو بوڑھی عورت ہو، تم سے نہیں تمہاری جو اتنی خوبصورت بیٹی ہے اس کا میں عاشق ہوں، جس کی خوبصورتی نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ میں اس سے شادی کروں گا اور تمہیں 5 6 لاکھ بھی معاف کر دوں گا، اور تمہارے سارے گھر کا خرچہ بھی میں اٹھانے کو تیار ہوں، اور اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو وہ بھی دے دوں گا۔ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرا دو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی اتنی چھوٹی بیٹی کی شادی تم جیسے بوڑھے آدمی سے نہیں کر سکتی۔
تم نے جو جال مجھ پہ پھینکا ہے میں اس جال میں نہیں آنے والی۔ صبح تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ صبح تک مجھے پیسے مل جانے چاہئیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں سب کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا ہاں سب کو بتا دینا، لیکن تمہیں صبح تک پیسے مل جائیں گے۔ اب میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، میں کسی بھی طرح اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ مجھے صبح تک 6 لاکھ روپے کا انتظام کرنا تھا، میں کیسے کر سکتی تھی؟ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیٹی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ اس نے کہا امی مجھے آپ کو بڑی ضروری بات بتانی ہے۔ میں نے کہا کیا میری بچی، سب ٹھیک تو ہے؟ جی امی سب ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری امریکہ جانے کی اسکالرشپ نکل آئی ہے۔ میں نے اپلائی کیا تھا تو امی نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مگر اس نے کہا کہ امی میں وہاں نہیں جانا چاہتی، میں یہ اسکالرشپ بھیج دوں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے شروع سے ہی پڑھائی کا شوق نہیں ہے، یہ اسکالرشپ کم از کم 15 لاکھ روپے کی بک جائے گی، اس سے ہم اپنا کوئی اچھا سا گھر بنا دیں گے اور باقی پیسے اس آدمی کے منہ پہ مار دیں گے۔ اور میری بیٹی نے کہا کہ بھائی کو بھی اس کے ماموں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنا گھٹیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بس رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں امی، بھائی کو بلا کے اس کو ضرور بتائیں کہ تاکہ بھائی کو بھی پتہ چلے کہ ان کے ماموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے صبح تک پیسوں کا انتظام کر کے اس کو دے دیا، وہ ہکا بکا ہی رہ گیا، اس کا تیر نشانے پہ نہیں لگا، اور یہ بات شام کو میں نے اپنے داماد کو بھی بتا دی۔ جب وہ میری بیٹی کو ملوانے کے لیے لایا تھا وہ کافی شرمندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی امی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، مگر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھوں گا اور آپ کی بیٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ اور ماشاءاللہ سے میری دونوں بچیوں کی شادی ہو گئی ہے اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔